پڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کو جو زبردست قسم کا جواب دیا ہے، اس سے افغانستان کیا باز آ جائے گا یا مستقبل میں بھی ایسی حرکتیں کرتا رہے گا؟ Hey guys, welcome back to our channel. تو ہم آگے واپس بالکل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تو آج ہم اس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے پاک آرمی کرشز افغان فورسز، ٹوٹل ڈسٹرکشن ایوری ویئر، میسیو ڈیفیٹ فار افغان ٹروپس. تو یار یہ ہم لوگوں نے تھوڑا بہت ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ایسے جو پاکستان آرمی ہے اس نے اٹیک کیا ہے، ایئر اسٹرائک ہوئی تھی، وہی کہ ایسے افغانستان کے جو ٹیررسٹ ہیں ان پر. باقی دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوا کیا ہوا. جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سو پھر آپ بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھتے ہیں. لیٹس سٹارٹ. افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور جوابی کارروائی کو روکنے کی درخواستیں شروع کی جا چکی ہیں. اس حوالے سے سینئر صحافی نوید چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جانتے ہیں. سر، پاکستان کی جانب سے افغانستان کو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستانی فورسز کی کیپیبلٹی ہے اور ہمارا جو اسلحہ ہے، اور جس طرح سے ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے بار بار ہر طرح کی جارحیت کے خلاف، تو اس سے یہ چیز بڑی واضح ہوگی کہ پاکستان نے جب جوابی کارروائی شروع کی ہے تو اس سے افغان حکومت، افغان طالبان، وہاں جو ٹیررسٹ، فتنۃ الخوارج، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو قابض ٹولہ ہے وہاں کا جو اینٹی پاکستان ہے، وہ کھلا گیا بری طریقے کے ساتھ، اور انہوں نے منتیں کرنے شروع کر دیں. اور اس سے پہلے حملہ جو انہوں نے کیا ہے وہ بھارت کے کہنے پر کیا، اور پاکستان نے جب اس حملے کو ریپلس کیا ہے تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بڑی تعداد کے اندر ان کے مورچے تباہ ہوئے ہیں، اور افغان فوجی اور اس کے ساتھ یہ طالبان اور فتنۃ الخوارج کے لوگ بھی جو سرحدی علاقے کے اندر تھے وہ مارے گئے ہیں. اطلاعات یہ ہیں اور مصدقہ اطلاعات ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہیں بڑی تعداد کے اندر. ابھی ان کی گنتی نہیں کی گئی، لیکن تعداد جو ہے وہ اگر سینکڑوں میں نہیں تو درجنوں میں ضرور ہے، بہت زیادہ تعداد جی سر، آپ بہت اہم نقطے پر بات کر رہے ہیں. مزید بھی آپ کا موقف لیتے ہیں اس پر. ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے جانتے ہیں. حارث نواز صاحب، بتائیے گا، پاکستان نے افغانستان کو بھرپور جواب دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرنے والے مکمل چوکس اور چوکنا ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کی مسلح فوج اگر اتنی بڑی انڈیا کی فوج کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کرتے ہیں 6 گھنٹے کے اندر اپنے فیلڈ مارشل سعید حسن منیر کی کمانڈ میں، اور اب پاکستان کو دنیا ایکسیپٹ کری کہ بہت لڑاکا فوج ہے، پروفیشنل فوج ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایڈونچر کرنے کی جب آپ کے نہ فوج ہے؟ یہ آپ کے تشکیلیں ہیں، بارڈر سیکورٹی فورس ہے، وہاں سے آپ ویپن فائر کر رہے ہیں، نوئنگ کہ ہم نے آپ کے ایک ایک مورچے کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے اور اس کا گریڈ ریفرنس نکالا ہوا ہے. ہم نے آپ کے سارے مورچے تباہ کر کے رکھ دیے. آپ اپنی پوسٹوں پہ نقصان کر کے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. آپ کی جو آپ کے فوجی کی لاشیں پڑی ہوئی ان کی چیخوں کی آوازیں وہاں پر آ رہی ہیں، ان کو اب زخمی کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد جو ہماری آرمر نے اور آرٹلری نے آپ کے مورچے تباہ کیے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو لڑنا تو آتا نہیں ہے، تو جب آپ نے فائرنگ میں آپ پوسٹیں خالی کر کے بھاگ گئے ہیں، اپنے فوجیوں کو وہاں چھوڑ گئے ہیں، سارے بنکر آپ نے تباہ کروا دیے. بہت اب یو گین یہ آپ یہ وہاں افغان طالبہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ فائر سے بند کر دیں، ہمارے سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اگر انڈیا جھنڈے فلیگ سفید کھڑے کر دیتا ہے تو آپ کی تو فوج ہی نہیں ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کی. اس لیے آپ پاکستان نے فیصلہ کر لیے کہ جہاں بھی ٹائپ اور ان کے خوارجیوں کے ہیڈ کوارٹر ہیں، ان کے کمانڈر ہیں نظر آتے ہیں، وہاں ہم جائیں گے، وہاں پر ان کو ماریں گے. جو ہمارے ایئر اسٹرائکس میں سرجیکل اسٹرائکس میں وہاں پر ہوں گی. پوری کوشش کریں کولیٹر ڈیمیج نہ ہو، لیکن ہم جہاں پر ہیڈ کوارٹر ہیں، جہاں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کا کام ہے طالبان کا کہ ان کو سیونگ کو وہاں سے شفٹ کریں، تاکہ ہم نے وہاں پر ان کو اس کو نابود کرنا ہے، ان کا کمان سیکٹر تباہ کرنا ہے. اور ہم نے آپ کو بڑی دفعہ کہا کہ آپ پیس چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارے نیبر ہیں، اور نیبر چینج نہیں ہوتے ہیں. ہم آپ کو ہر قسم کی لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں، آپ کو چینی بھی دیتے ہیں، آٹا بھی دیتے ہیں، فرٹیلائزر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اگوان ٹرانسپورٹ کا استعمال ہے. اگر ہم یہ آپ کو روک دیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو کھانا پینا آپ کو بند ہو جائے گا. آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ مسلمان ہیں، دونوں طرف پشتون ہیں. انڈیا آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، وہاں بیٹھ کے انڈیا خوش کرنے کے لیے آپ کا فارن سے باہر آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیں، آگے پاکستان کے پاس آئیں، بیٹھ کے مذاکرات حل کریں.
ताकि आइंदा के लिए अपनी रेडियो तब्दील करें, कोई वहाँ स्टेटमेंट पर डिजाइन बात करना है। जी हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को जो ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है, इससे अफगानिस्तान क्या बाज आ जाएगा या मुस्तकबिल में भी ऐसी हरकतें करता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके दिमागों में खन्नास आया हो उनका खन्नास निकालना पड़ता है। ये दिमाग में जब कीड़ा काटना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर भारत के पैसों की मोहर लगी हुई हो, भारत की लालच जो है वो शामिल हो, तो फिर इसका इलाज जब तक नहीं किया जाएगा, कुछ लोग जो है वो जबान प्यार की नहीं जूते की जबान समझते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुतअद्दिद बार अभी जैसे ब्रिगेडियर हारिस साहब कह रहे थे कि हमने उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया, हमने उनको उनकी तवाज़ो की, अपनी जायदादों में हिस्से दिए, उनके साथ रिश्तेदारियां निभाई, कारोबार में जगहें दी, अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोले। बाबा, आपकी अगर कोई मखासमत है हमारी रियासत के साथ, हमारी हुकूमत के साथ, तो आपने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर आपका क्यों है? अभी देखिए कि किस तरीके से टल के अंदर और कुर्रम के अंदर दीगर जगहों के ऊपर जो है बाकायदा पारा चनार वगैरह में जो हमारे गयूर पश्तून भाई हैं उन्होंने जो है बाकायदा लश्कर तश्कील दे दिए हैं, मसाजिद में जो है वो ऐलान कर दिए हैं कि ये एक मार्का हो रहा है और हमें उसके अंदर अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भारत के ट्रैप में ना आए और हमें समझाना चाहिए अफगानियों को। लेकिन मसला ये है कि अभी 5 ममालिक की जो मीटिंग हुई रूस के अंदर मॉस्को में, तो उसके अंदर जो है ईरान ने उनको समझाया, रूस ने समझाया, चीन ने समझाया, तो पाकिस्तान बता रहा है जो है नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद पेश कर रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों का कोई मुसलमानों से ताल्लुक नहीं है। मैं अभी आपकी 24 न्यूज़ की वसातत से ये सबको पाकिस्तानियों को पैगाम दूंगा कि ये मुसलमानों के साथ जंग नहीं हो रही, ये वो लोग हैं जो फितना हैं, फसाद हैं, दहशतगर्द हैं, इनका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। इन लोगों को जो है ये इनके हमारा फर्ज है कि हम ऐसे लोगों को निशाना बनाए, हमें मौका मिला है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को क्योंकि तमाम दहशतगर्दों के ठिकानों का बखूबी इल्म था और यही वही बातें थी जो हम बारहा उनको बता रहे थे कि पक्तिया के अंदर, दीगर के अंदर जगहों के ऊपर ISKP बैठा हुआ है, जो TTP बैठा हुआ है, जमातुल अहरार के लोग बैठे हुए हैं, इसी तरीके से जो ये BLA और जो ये मजीद ब्रिगेड है वो वहाँ बैठे हुए हैं। हमें उनके ठिकानों का इल्म था, लेकिन हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि हम कोई बराह रास्त कार्रवाई ऐसी न करें कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन कहलाए। हमने कोशिश की, हमने बढ़ाया उसके अंदर। आपको याद है कि शह मुल्की मुज़ाकरात हुए, उसके अंदर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात चीन में हुई और उसके जो है बड़े शुरू में अच्छे असरात नजर आए और जनरल मुबीन वगैरह को गिरफ्तार भी किया गया जो पाकिस्तान के खिलाफ आए दिन हजरा सराई करते थे। लेकिन उसके बावजूद फिर इनके दिमाग में जो है वो खलल आ गया। भारत ने $4.2 बिलियन की वहाँ इन्वेस्टमेंट की। ये तो मानते ही नहीं है, कहते हैं कि जनाब हमारे मुल्क में तो मगरबी जमहूरियत नहीं होती, तो फिर भारत के वजीर आजम से जो है इफ्तिताह करवाया अपने पार्लियामान का। तो ये कौन सा जो है वो आप काम कर रहे हैं और कौन से जो है वो दीन में ये लिखा हुआ है और कुरान को जिसको आप बात करते हैं उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है कहीं कि तुम कफार के साथ मिलके, हिंदू तो पक्के काफिर हैं, तो काफिरों के साथ मिलके जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करो तुम उनकी ख्वाहिश के अंदर। ये इन्होंने बाकायदा जब इंडिया को मार पड़ी है बुनियानुम मरसूस के अंदर, तो बाकायदा उन्होंने अफगानिस्तान के साथ के पाकिस्तान का मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर जो है उसके ऊपर पाकिस्तान फौज को उलझाया जाए और वहाँ जो है महाज गरमाया जाए। और ये जो अभी जानबूझ के फायरिंग की गई है, ये इसकी पीछे वजह ये थी कि ये दहशतगर्दों की एक बड़ी खेप पाकिस्तान में 5 हिस्सों से खैबर पख्तूनख्वा में और एक हिस्से से जो है बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ये दाखिल करना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज तो चौकन्ना थी। हमारी जो अभी इस टाइम पे आर्टिलरी जो कि हमारा तोपखाना है, हमारे टैंक और हमारे लाइट वेपन, हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमारे जो शाहीन है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम जो है जो उनका काम है दिफा का
اور انشاءاللہ وہ بھرپور دفاع کریں گے. انہوں نے نہ کبھی ماضی میں مایوس کیا اور نہ انشاءاللہ آگے کریں گے. لیکن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہیجان بکنے والے جو ہیں ان کو جو ہے میرے خیال میں سمجھ لانا چاہیے کہ یہ آج پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے کہ کون وہ لوگ ہیں جو اس ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس ٹائم پہ بات افواج کی نہیں ہے, اس ٹائم پہ کسی کی نہیں ہے, بات ہے پاکستان کی, اور پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے. سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگ جو مغرب کے اندر بیٹھ کے جو ہے اس ٹائم پہ جو ہے معید پیرزادہ جیسے لوگ اور اس طرح سے عادل راجہ جیسے لوگ اور عمران ریاض جیسے غدار اور بھگوڑے اور ڈنکی لگانے والے لوگ جو ہیں آج ان کی باتوں میں مت آئیں. اور پاکستان میں بیٹھ کے آپ یہ دیکھیں, میں کل سے اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہوں اور آج سے خاص طور پہ کہ کون کون ہے جو ٹویٹر کے اوپر, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ایکس کے اوپر ہیں جن کے 2 فالوور ہیں, جن کے 3 جو ہے وہ انہوں نے ابھی بنایا ہے, یہ سب فتنۃ الہندوستان کے لوگ ہیں, یہ اسرائیل لابی کے لوگ ہیں, اور یہ جو ہے بیٹھ کے باقاعدہ مغرب کے اندر پاکستان کے خلاف آئے دن جو ہے وہ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ زہر اگل رہے ہیں. پاکستان کو اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے. یہ اس ٹائم پہ ہمیں جو یہ سیاست جو ہے وہ ہم کر لیں گے, لیکن تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ ریاست کے اوپر جب ایک امتحان آتا ہے تو اس ٹائم پہ سیاست کو نہیں دیکھا جاتا, اس ٹائم پہ ریاست کے مفاد اور ملک کے وسیع ترین مفاد کے اندر جو ہے معاملات کیے جاتے ہیں. ایسے وقت کے اندر جو ہے ہم سب کو شیشہ پلائی. مطلب اس کو دیکھ کے نا برا بھی لگ رہا ہے. مطلب میرے کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان یہ کیوں سوچ رہا ہے اس میں انڈیا کا انوالومنٹ ہے. میرے کو تو نہیں لگتا ٹو بی آنیسٹ اس میں انڈیا کا جیسے انہوں نے انوالومنٹ ہے. بتایا کہ وہ ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنا کے آپ کو جب نہیں پتا آپ کیوں بولو, میرے کو وہ چیز بہت اوفینسو لگی ٹو بی آنیسٹ. اور میں اپنا یہاں پہ مطلب بالکل ہی صحیح ریویو دیتی ہوں ہمیشہ جو مجھے لگتا ہے, اور میں بنا بٹرنگ کر کے بولتی ہوں ہمیشہ. تو میرے کو لگتا ہے کہ انہوں نے بالکل ہی غلط بولا کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے نا, یہ ہے وہ ہے, تو مجھے وہ چیز غلط لگی. ہاں بٹ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ وہ افغانستان پہ انہوں نے اسٹرائک کری, وہاں پہ پاکستانی فوجوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, وہ تعینات تھے وہاں پر. بٹ میرے کو جو یہ سیکنڈ جو آدمی انہوں نے جو بھاشا یوز کری مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. ہاں ایگزیکٹلی, اور مجھے یہ چیز بہت بری لگی کہ وہ ان دونوں کی لڑائی ہے افغانستان اور پاکستان کی, اس میں انڈیا کو کیوں ہر چیز میں انوالو کر رہے ہیں جبکہ انڈیا کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. اور جو انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے 27 ٹیررسٹ کو مار گرایا ہے, وہ چیز بہت ہی زیادہ ڈیولپنگ ہے, بہت ہی اچھی ہے, پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. سیریسلی. تو گائز یہ تھا ہمارا ریئیکشن. آپ لوگوں کو کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے, شیئر کریے, کمنٹ کریے, اور اگر سام پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کریے. بائے.